یہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی تھی، اس کی منگنی ہو گئی تھی، منگیتر کا شادی سے پہلے کوئی قریبی رشتہ دار تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، اور ان کی تفصیل کے مطابق یہ سوال میرے پاس ایک اور جہت سے بھی آیا تھا کہ وہ بستر پہ آ گیا تھا، وہ چل بھی نہیں سکتا تھا، اس کے ٹانگوں کے اندر چوٹیں لگی تھیں، دیگر معاملات تھے، لیکن گھر والوں نے کہا کہ چونکہ ہم نے بات پکی کر دی ہے اور وہ قریبی رشتہ دار ہے، لہٰذا بیٹی سے کہا تم اس سے شادی کرو۔ شادی بھی ہو گئی، غالباً 2 بچے بھی ہو گئے، لیکن اب لڑکی مسلسل اس کی خدمت کر کر کے تھک چکی ہے اور چاہتی ہے کہ مجھے خلع مل جائے، تو وہ مطالبہ کر رہی ہے۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں پیچھے سے چلتا ہوں کہ والدین کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لڑکی عاقلہ بالغہ ہو تو زبردستی اس کی شادی کرنا اور اس کی مرضی کے خلاف کرنا، جبکہ پتہ تھا کہ وہ لڑکا اس حالت کے اندر ہے، اور مسلسل شوہر اس لیے بہرحال یہ خدمت کی بچی نے، میں تو کہتا ہوں کہ جو ایسی خدمتیں کر رہی ہیں اللہ ان کو بہت بلند درجات دے گا، ہمت صبر تحمل کے ساتھ کریں، لیکن یہ معاملہ تھا کہ ابھی کیا نہیں تھا، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، تو سوچنا چاہیے تھا کہ بچی کے لیے مسلسل اس طرح کا معاملہ کرنا کس قدر دشوار ہوگا، وہ کیسے اپنی زندگی گزارے گی۔ تو ماں باپ نے بڑی سرد مہری کے ساتھ نکاح کیا، یہ مناسب نہیں ہے، ماں باپ کو بھی تھوڑی بہت توبہ کرنی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر لڑکی کو بوجھ محسوس ہو رہا ہے تو اس کو پہلے انکار کر دینا چاہیے تھا کہ میں نکاح نہیں کر رہی، کوئی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ فقہ حنفی کی روشنی میں جب لڑکی عاقلہ بالغہ ہو تو گھر والے حتیٰ کہ ولی بھی اس کے نکاح میں زبردستی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر انہوں نے سختی کی بھی تھی کہ بھی کر لو اور یہ مان گئی، تو سمجھ لیجئے کہ اب خود آپ مان گئی ہیں تو یہ نکاح بالکل ویلڈ تھا، اور پھر آپ 2 سال یا کتنے سال اس کے ساتھ رہیں، خدمت بھی کی، یہ بھی بہت اچھی بات تھی۔ اب تیسری آخری بات کہ جی خلع لے سکتی ہوں کہ نہیں۔ دیکھیں، اس میں ہمارے فقہ حنفی کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک عورت ایک نکاح کو یا شادی کے معاملے کو نہیں چلا سکتی، یا مرد نہیں چلا سکتا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے لائف پارٹنر کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہوا جا سکتا ہے۔ لہذا وہ لڑکی اس کو کہے کہ میں آپ کے ساتھ اب مزید گزارا نہیں کر سکتی، آپ مجھے طلاق دے دیں، وہ دے دے، ٹھیک ہے، یا پھر خلع کی بات کریں۔ خلع کا مطلب یہ کہ میں آپ کو مہر معاف کر دیتی ہوں اتنے پیسے، اور اس کے بدلے میں آپ مجھے طلاق دے دیں۔ تو جو مال کے بدلے میں ہوگا وہ خلع ہے، جو بغیر مال کے ہوگا اس کو طلاق کہتے ہیں۔ تو یہ عورت، یہ خاتون اس وقت طلاق یا خلع کا مطالبہ کرنے میں بالکل حق بجانب ہیں، ورنہ بلا عذر اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورت بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ تو بعض خواتین بڑی دلیری کے ساتھ بات بات پہ کہتی ہیں دو مجھے طلاق، میری جان چھوڑو۔ پہلے وہ ریزن دیکھ لیں، وجوہات دیکھ لیں کہ کس کی بنا پر آپ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اگر وہ ویلڈ ریزنز ہیں تو ٹھیک، ورنہ آپ کے لیے جنت کے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ بچی اگر ایسا کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ آخری اس کی صورت اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ شوہر نہ مانے اور میں کورٹ سے ون سائیڈڈ خلع لے لوں گی، جس کو حقیقتاً فسخ نکاح ہے، تو وہ اس موقع کے اوپر جائز نہیں ہوگا۔ اس کی بہت سی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں خلع کا بیان بائے مفتی اکمل، تو اس میں بہت تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ لیکن بہن کے لیے ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے موجودہ، اس میں اگر آپ کورٹ سے فسخ نکاح کروا لیں گی، جس کو خلع کہتے ہیں، اور شوہر راضی نہ ہو تو آپ ان کی مطلب نکاح سے باہر نہیں ہوں گی، اور جب نکاح سے باہر نہیں ہوں گی تو آپ اگلی شادی بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ کوئی ان کے لیے کوئی ایسا نرس رکھ لیں، میل نرس، کہ جو ان کی جسم کی صفائی وغیرہ کر سکے، نہلا سکے، اور اس کو پیسہ مقرر کر لیں اور ان کے عقد میں رہیں۔ آپ باہر ہوں گے تو بچے کہاں جائیں گے، بچے رل جائیں گے، اور وہ شوہر مزید ڈس ہارٹ ہوگا۔ اب آپ نے قربانی دے لی ہے تو اللہ کا نام لے کے اس کو مزید نبھا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا، وہ دلائل الخیرات کا اگلا کویسچن ان کا